اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہپنو تھراپی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروگرام کے تھرو گزارا جاتا ہے، اس میں آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کیا جاتا ہے، کچھ سرٹن ایریاز پہ ایمفسس دی جاتی ہے، اس کو انہانس کیا جاتا ہے، آپ کی پرسیپشن کو آپ کو اس کو انہانس کیا جاتا ہے، سینسز کو ہائٹن کیا جاتا ہے، اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بادر کر رہی ہوتی ہیں، فرض کریں جی میرا گیس کا بل اب میں نے دینا ہے یا میری کریڈٹ کارڈ کی اسٹیٹمنٹ کا، تو وہ جو اچھی چیزوں کو اتنا اس کو ہائٹنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ چھوٹی چیز کے بارے میں جو آپ سارا دن سوچتے رہتے ہیں، 2-3 چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ کے فرض کریں جی فلاں ایک چھوٹا سا کام آپ کا رہتا ہے، وہ جو ٹارگیٹڈ ٹائم ہے، تو آپ سارا دن جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو بیک گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں، اس کو بیک گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں، آپ کا ذہن اس کی طرف سے سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بڑی اچھی ہے، آپ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، سرچ پہ آپ کو اویلیبل ہوگا اور اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جی شہزاد صاحب کو تو ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اپنا نام بتائیے۔ جی محمود احمد۔ جی محمود صاحب، السلام علیکم محمود۔ لندن سے بول رہا ہوں جی۔ السلام علیکم محمود۔ ایک چھوٹے سے میرے سینے میں جلن ہوتی ہے، آج سے نہیں ہے، 15-20 سال پہلے سے ہو رہی ہے۔ سینے میں جلن ہوتی ہے جی، یہ اوور ڈوز ہو جائے تب یا کوئی بھوکا ہو تب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے سینے میں جلن ہوتی ہے۔ اب ذرا دوبارہ سینے میں جلن، آپ یہاں سینے کی بات کر رہے ہیں جلن ہوتی ہے؟ یہ جو ہے سینہ سامنے کیا نام ہے، میدے میں کھانا کھانے کے بعد ہوتی ہے یا خالی پیٹ پہ ہوتی ہے؟ یہ کبھی خالی پیٹ تب بھی ہو جاتی ہے جب کھانا زیادہ بھی کھا لیں یا ویسے کھانا کھا لیں جو ہوتی ہے، لیکن یہ کنٹینیوس نہیں رہتی۔ اچھا، آپ کے معدے سے کڑوا پانی تو آپ کے منہ میں نہیں آتا؟ نہیں، کبھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ 15-16 سال سے ہے، تو میں نے پاکستان میں دکھایا تھا۔ جی تو انہوں نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجا تھا، الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، پھر وہ کہتے جی آپ کے معدے میں ورم ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی اس کا آپریشن ہے۔ میں نے پوچھا ان سے، میں کہا میجر ہے یا مائنر؟ کہتے یہ تو میجر ہے۔ تو میں نے یہی مذاکر ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کیا کہ پریکٹس آپ نے مجھ پہ بھی کرنی ہے، میدے کا ورم ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپریشن کر رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے لیے کوئی بندے کی زندگی کا خیال کرے، مجھے جلن کی بتائے۔ پھر وہ انہوں نے مجھے دی ہوئی تھی وہاں پاکستان ڈائجسٹ MP، وہ میں پی رہا تھا، اس میں تھوڑا آزما ہو جاتا تھا، جب میری جلن آرام آ جاتا۔ یہاں آ گیا ہوں، ابھی یہاں پر تقریباً تھوڑی بہت ہوتی ہے، یہ نہیں کہتے نہیں ہوتی ہے۔ محمود آپ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں، کبھی نہیں سگریٹ پیتے۔ اچھا، آج سے 40-50 سال پہلے پیتا، اس کے بعد ختم چھوڑ دی۔ سٹریس لیول آپ کا کیا ہے؟ جی سٹریس لیول نہیں، نارمل ہے۔ اچھا، نارمل ہے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، آپ بے شک فون بند کر لیں، میں بتاتا ہوں، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ TV سے سن لیں۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے جی محمود۔ جی محمود، میں آپ کی تھوڑی سی ہسٹری کے بعد جس طریقے سے آپ نے سمٹمز بتائے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی، میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں وہی ہو سکتی ہیں، تو آپ کو احتیاطی تدابیر بتا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہو، APD کہتے ہیں، جس میں پیپٹک السرز وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ریفلیکس اسوفیجائٹس ہو سکتا ہے، جس میں آپ کی سینے کی جلن ہوتی ہے، اس میں اسوفیجائٹس اس کو کہتے ہیں۔ اسوفیگس یہ نالی ہے جو خوراک کی نالی ہے جو سینے میں آپ کی جاتی ہے معدے تک۔ اس کے بعد آپ کا ہو سکتا ہے GORD گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز۔ بعض اوقات ہائٹس ہرنیاز ہوتے ہیں، جو معدہ ہوتا ہے وہ ڈائفرام جو ایک جھلی ہوتی ہے آپ کے پیٹ اور سینے کے درمیان میں الگ رکھتی ہے لنگز کو، ہارٹ وغیرہ کو آپ کے نیچے پیٹ سے، اس میں سے بعض اوقات سوراخ سے معدہ تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے۔ جو بھی اس کی ڈائگنوسس ہے، پہلی بات تو ہے کہ آپ اپنے GP کے پاس جائیں، ان کو بتائیں، وہ آپ کو بھیجیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کے معدے میں ایک جراثیم بیٹھا ہوتا ہے جس کو H. pylori کہتے ہیں۔ آپ اپنے GP کے پاس جائیں گے، وہ آپ کا بریتھ ٹیسٹ کریں گے، بریتھ ٹیسٹ، یا آپ کا بلڈ ٹیسٹ کریں گے، اس سے ڈائگنوز کریں گے کہ اگر آپ کا وہ ہے۔ GP آپ کا پہلا کام یہ کرے گا، اور خاص طور پہ اگر آپ کی عمر یا آپ کی فیملی میں کوئی ہسٹری ہے تو وہ آپ کو بھجوائے گا، آپ کے کیمرہ ڈالیں گے منہ میں، کیمرہ ڈال کے وہ آپ کو ایگزیکٹ بتائے گا۔ الٹرا ساؤنڈ کا سینے کی جلن میں کوئی رول نہیں ہے، نہ ہی ہم کرتے ہیں، نہ وہ آپ کو کوئی پکچر بتا سکتے۔ کیمرہ ڈالنے سے پھر وہاں سے وہ بایوپسی بھی لے لیں گے، وہاں سے اسکریپنگز وغیرہ بھی لے لیں گے، تو اس کا وہ جو ہے انڈوسکوپی ہے،
تو اپر انڈوسکوپی جو ہے آپ کی ہوگی، اس سے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اور آپ کو ایچ پائلوری کا ٹیسٹ ہوگا. آپ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، آپ کوشش کریں کہ زیادہ جو مرغن چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں، پکوڑے سموسے اور تلی ہوئی مرغ، تلی ہوئی فش، ان چیزوں سے پرہیز کریں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ مختلف قسم کی میڈیکیشن دیتے ہیں، وہ آپ کو لگا دیں گے. پی پی آئی آج کل سب سے اچھی ہوتی ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹرز. پروٹون پمپ انہیبیٹرز میں آپ کو لینسوپرازول، اومیپرازول یا اس قسم کی کسی میڈیکیشن پہ آپ کو لگا دیں گے. اور اگر آپ کے کوئی سٹریس وغیرہ ہے، آپ عام طور پہ ہم سٹریس کو یا اس کو ہم ایڈمٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نارمل ہے. تو نارمل، ہمارا نارمل جو ہے اگر کسی اور انگریز کے لیول پہ دیکھا جائے تو ان کے لیے تو موت والی سچویشن ہوتی ہے. ہم پہ بہت زیادہ، ہماری بہنوں پہ، ماؤں پہ، ہمارے مرد جو ہیں ان پہ بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ تو نارمل ہے، ہم اس کو نارمل لیتے ہیں. اینی وے آپ یہ چیزیں کریں، جی پی کے پاس جائیں، اپنی سکوپس کروائیں، اپنے وہاں سے برشنگز لیں، اپنا بریتھ ٹیسٹ کروائیں. یہ سب کچھ کے بعد انشاءاللہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی. کوئی آپریشن وغیرہ کی عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی، باقی وہ آپ کو اسپیشلسٹ بتا دیں گے. جی بالکل، آپ کو محمود صاحب اپنے سوال کا جواب مل گیا، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنے جی پی سے بھی مشورہ جاری رکھیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا اور ڈاکٹر صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں. ہاں جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام سلمہ ہے. اور ابھی جب یہ بات ہو رہی ہے اسٹریس کی اور ڈپریشن سے ریلیٹڈ معدے کی تکلیف کی، تو آپ کی بات سے مجھے، آپ کے سوال سے مجھے فوراً خیال آیا کہ میں کال کروں. میرا منہ صبح کڑوا ہوتا ہے، اور میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مجھے بہت سال پہلے سے ڈپریشن ہوا تھا، پھر وہ ٹریٹ ہوتا رہا، پھر الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی. لیکن یہ کہ اب مجھے اینگزائٹی ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک دم مجھے فکر ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اوہو یہ کیسے ہوگا. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے وہ ایک ٹیبلٹس ہیں ڈسلوکسیٹین شاید اس کو کہتے ہیں، وہ اس پہ لگایا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا تھوڑا سا. اب یہ ہے کہ اب میں میدا تو میرا جو تھا وہ بیک پرابلم کی وجہ سے مجھے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ بہت اسٹرانگ دیے تھے پین کلر، جو کہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے میڈیکیشن کے ساتھ میپرازول، انہوں نے کہا پہلی فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ یو ہیو ٹو ٹیک 1 ٹیبلٹ. وہ میں لیتی رہی. لیکن اب یہ ہے کہ میرا معدہ تو الحمدللہ ویسے تو ٹھیک ہے، بٹ اسٹریس لیول میرا ہے کافی، مجھے خود کو پتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا منہ صبح کڑوا ہوتا ہے. جی اس میں دیکھیے جی، میں آپ بے شک فون بند کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی اور. آپ کے سوال اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں تو آپ کی یہ ہوتا ہے، سٹریس ایک بہت بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے جو آپ کی ٹمی کی ایسیڈیٹی کو بڑھاتا ہے. جب آپ کی ٹمی کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، وہاں پہ زیادہ سٹریس کی وجہ سے آپ، اور خاص طور پہ اگر آپ کھانے وغیرہ میں پرہیز ہوا ہے، ظاہر ہے سٹریس کے ساتھ آپ یہ چیزیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. ریگولر ڈائٹس نہیں ہوتی، بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی فلاں، اس کی وجہ سے آپ کی جو معدے کی لائننگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایسڈ پڑتا جاتا ہے. یہ جو پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کی ایسڈ پروڈکشن کو کم کرتے ہیں. تو یہ تو ایک وہ ہے. دوسری، آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ اپنے جی پی کے پاس ضرور جائیں، اس سے آپ اپنے آپ کو ریفر کروائیں تاکہ وہ آپ کو بھیجیں اور نالی ڈال کے دیکھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. وہ سب کچھ اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا. بات یہ کہ ایک اور بڑی ریسرچ میں آپ کو بتاؤں گا، میٹا انالیسس. اگر آپ کبھی جا کے کوئی سرچ کریں، میٹا انالیسس سرچ کریں، جو میٹا انالیسس یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری سٹڈیز کی ایک میٹا انالیسس ہوتی ہے. تو اس میں 2005 میں، 2006، 2008 اور 2010 میں میٹا انالیسس ہوئی ہیں اینٹی ڈپریسنٹس کے اوپر. اینٹی ڈپریسنٹس 1950 سے ہیں. میں ڈاکٹرز کے لیے اور ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے ایک پروگرام کروں گا جس میں آپ سب کو بھی فائدہ ہوگا. ان میں بتاؤں گا کہ کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اینٹی ڈپریسنٹس کی، اس کی کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا پروگرام کروں گا، ہو سکتا ہے اگلا پروگرام ہم کریں اس کے بارے میں بتاؤں گا. وہ میڈیکل پروفیشنل، جی پیز کو، ڈاکٹرز کو، اور وہ لوگ جو سائیکیٹری میں نہیں ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. ہیں میڈیکل پروفیشنل میں لیکن ان کو سائیکیٹری سے اتنی زیادہ وہ نہیں ہے ٹریننگ یا ان کی ایکسپرٹیز. ان کے لیے، ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے اور آپ سب کے لیے بہت فائدہ ہوگا. اس میں جو میٹا انالیسس میں نے آپ کو بتایا اتنی بہت ساری ہوئی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن میں پلیسیبو اور جو آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس دی گئی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
कोई भी फ़र्क नहीं है, नेग्लिजिबल फ़र्क अगर हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स होती हैं FDA के या किसी भी उसके मुताबिक नहीं है। तो अब प्लेसिबो का मतलब ये है कि आप कोई ऐसे शुगर की टैबलेट या कोई भी टैबलेट जिसमें कोई किसी किस्म की मेडिसिन ना हो, वो आप एक ग्रुप को देते हैं और दूसरे ग्रुप में आप उसको एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, नेग्लिजिबल फ़र्क है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें कोई इस तरह का, ये स्टडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता एंटी डिप्रेशन का रोल जो है वो सिवियर, वेरी सिवियर डिप्रेशन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखाए हैं। तो इस पे मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये लेटेस्ट चीज़ें ये हैं कि जो लोग आप जाते हैं, आपको एंटी डिप्रेशन पे माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन अगर आप जाते हैं सिम्टम्स के साथ, आपको एंटी डिप्रेशंस पे लगाएं, उसका कोई रोल लेटेस्ट मेटा एनालिसिस के तहत नहीं है। आप फिर दोबारा जाएं, अपनी ये सारी चीज़ें करवाएं। और जो हमने बाकी चीज़ें की, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे हमने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, वो दे आर एज इफेक्टिव एज एंटी डिप्रेशंस इफ़ नॉट बेटर देन दैट। अगर उससे बेहतर नहीं है तो इतने इफेक्टिव हैं जितना एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। सही। और जैसे आपने तफसील से बताया, देखा जाए तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में मुब्तला हो रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और अब उनका सवाल सुनेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम बताइएगा और आप सवाल अपना पूछ सकती हैं। जी, मेरा नाम मंसूरा है। जी मंसूरा साहब। और मेरा सवाल ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। ठीक। और काफ़ी मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया। ठीक। तो डॉक्टर ने टैबलेट्स दी हुई हैं मुझे, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। एक उन्होंने प्रोप्रानोलोल दी हुई है और प्रोप्रानोलोल, यस जी जी, और दूसरी दी है फ्लुओक्सेटिन। ठीक है जी। हाँ, तो ये मैं खा रही हूँ, लेकिन इसका क्या हल होगा कि मेरा डिप्रेशन जो है वो कम हो जाए किसी नॉर्मल तरीके से? जी। आप घर में खुश हैं अपने फैमिली लाइफ में, शादी लाइफ में या फैमिली लाइफ में? जी, उसमें खुश हूँ मैं। अच्छा, अब फाइनेंशियल कोई मसले या कुछ और? नहीं, किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे स्ट्रेस है क्योंकि फैमिली मेरी मुझसे दूर है फिलहाल जो है ना। अच्छा, देखिए जी, इसमें हमने यही कहा कि अगर आप, बल्कि सब के लिए मैं दोबारा रिकैप करता चलूं कि देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि एक तो हमने आपको साइंटिफिक स्टडी की बात की कि मेटा एनालिसिस क्या कहती है। देखिए, मैं आपको किसी मेडिकेशन से नहीं रोकूंगा, आप अपनी जीपी से ज़रूर रब्ता कायम करें। मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक दुनिया के लेटेस्ट तरीक़ेकार आपके सामने रख रहा हूँ। फ़ैसला आपका काम है, अपने जीपी से मशवरे के बाद आपने फ़ैसला करना है। हमने कहा कि अल्टरनेटिव थेरेपी, अब एक्सरसाइज के बारे में हमने बात की कि 30 to 60 मिनट्स, यू डोंट नीड टू गो फॉर अ मैराथन और समथिंग। 30 मिनट की वॉकिंग, वो कहते हैं कि इट्स एज इफेक्टिव एज एंटी डिप्रेसेंट्स इफ़ नॉट बेटर देन दैट। आप छोटी छोटी चीज़ें देखिए, हमने ये कहा है कि अगर आप डाइट अगर आप लेते हैं कि रेगुलर बैलेंस डाइट लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज छोटी मोटी कर लेते हैं, ट्रैम्पोलिन पे ही आप, ट्रैम्पोलिन जो बच्चों की ट्रैम्पोलिन होती है उसी पे उछल कूद कर लेते हैं, या घर में बैठे हुए म्यूज़िक पे कुछ कर लेते हैं, ये एज इफेक्टिव है। सोशल सपोर्ट, अगर आपकी जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इनकी सोशल सपोर्ट बेइंतहा ज़रूरी है। थेरेपीज़ की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, वो हो सकती है। स्ट्रेस रिडक्शन, अगर आप उसमें छोटे छोटे, जैसे आप फ़र्ज़ करें चाबी की हमने मिसाल दी कि अगर मैं आता हूँ घर, हॉस्पिटल से मैं आता हूँ, अपने क्लिनिक से आता हूँ, चाबियाँ यहाँ फेंक दी, बाद में सुबह फिर रहा होता हूँ, सोफ़ों के दरमियान में फिर रहा हूँ कि कहाँ है, बेगम पे शाउट कर रहा हूँ, फ़लाँ पे बच्चों पे शाउट कर रहा हूँ कि जी मेरी चाबियाँ यहाँ थी, किसने उठाई हैं। अगर हम उसको छोटे से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लें, ये बहुत अच्छे। अगर हम उन लोगों को अवॉइड करें जो आपको नेगेटिविटीज़ देती हैं, जो नेगेटिव सोचों को हम छोड़ दें, हम पॉजिटिव हो जाएं, हम फॉरगिव एंड फॉरगेट करना शुरू कर दें। हम किसी को, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप जो है ना, सबसे बड़ा वो है कि आप किसी को माफ़ कर दें। अगर आप किसी ने आपके साथ ज़्यादती भी किया, आप माफ़ी का जज्बा रखें, खैर सगाली का जज्बा रखें, लोगों के लिए नेकियां, लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, इससे आपकी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। उन लोगों को अवॉइड करें जो अपना क्रैप आपके ऊपर डाल देते हैं, उन सिचुएशन को अवॉइड करें, उन प्लेसेस पे ना जाएं जहां आप
आने जाने के बाद आप ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, आप समझें कि मेरी एनर्जी सारी चली गई, उन एनर्जी वैम्पायर्स से बचें एज मच एज यू कैन, इवन वो आपके बहुत सगे रिश्तेदार अगर देखें कि जो मेडिसिन मैं ले रही हूँ इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कि अगर मैं जी इनको साइड daily इफेक्ट्स ले रही हूँ? बिल्कुल हैं जी। आप बेशक फ़ोन बंद करके आप टेलीविज़न से सुन लें, साइड इफ़ेक्ट्स हर मेडिकेशन के होते हैं, सिवाय जो अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ जिनके नहीं हैं। ये मैं साइंटिफिक स्टडी से बता रहा हूँ कि SAM जो हमने बात की थी, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये स्पेन, इटली, जर्मनी और रशिया वगैरह में ओवर 1 मिलियन पीपल ये बाकायदा प्रिस्क्राइब होती है, ये सप्लीमेंट है। इसी तरीके से और ये हमने कहा था मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, योगा है, आप अच्छे अल्लाह के करीब लोगों के साथ आप उठे बैठें, आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठें, ये सब कुछ है। फार इंफ्रारेड है, MBCT जो हमने कहा था कि माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये जो हमने लिस्ट गिनवाई थी, अगर आप इन पे अमल करें, ये प्रोग्राम ट्यूसडे को फिर रिपीट होगा सुबह 7 बजे, आप इनको लिख लें, आप इनको देखें, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। बल्कि उन मेडिकेशन से जिनके बारे में साइंटिफिकली कहा गया है कि उनका कोई रोल नहीं है माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में। हाँ, अगर वेरी सीवियरली डिप्रेस्ड हैं उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है, लेकिन अगर वेरी सीवियरली डिप्रेस्ड नहीं है, सुइसाइडल नहीं है, कोई और चीज़ें नहीं हैं, वेरी माइल्ड टू मॉडरेट है, आप अपना किसी भी आप इंटरनेट पे चले जाएं, वहाँ पे क्राइटेरियाज़ हैं, या अपने GP को कहें, वो आपको प्रोफार्मा देंगे, आप उस पे अपने आप को स्कोरिंग कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आप माइल्डली डिप्रेस हैं, मॉडरेटली या सीवियरली डिप्रेस्ड हैं। उसके बाद आप अपना अगर माइल्ड टू मॉडरेट हैं तो ये बाकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत मेडिकेशन के, और आजकल मेडिकल साइंस अल्टरनेटिव मेथड्स के लिए फिर रही है। सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह आपने इतनी डिटेल में बताया डिप्रेशन के हवाले से, और लोग वाकई में जानना चाहते थे। आपने देखा जिस तरह कॉल्स और एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है हमारे माशरे में, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त था यहीं तक, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं, अगर एक आम बात की जाए, अगर आप डॉक्टर नहीं भी है तो आपने देखा होगा कि एक तरफ अगर डिप्रेशन का मरीज़ है तो वो तमाम लोग जो इर्द गिर्द होते हैं वो किसी ऐसे डिप्रेशन में नहीं होते, इसके बावजूद गैर इरादी तौर पर वो उस मरीज़ को ज़्यादा दुख पहुंचाने का बायस बन रहे हैं, बजाय इसके कि उसको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करें। इस हवाले से भी थोड़ा अपने सोशल बिहेवियर्स को देखा कीजिए, इसको नज़रअंदाज ना किया कीजिए, ताकि इसके जो इतना ज़्यादा ये मर्ज़ फैलता चला जा रहा है उसमें कमी आए। सुमैरा बुखारी को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।